أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے سبق کے اندر بحمد اللہ تعالی ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل کر لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دو قسم کا ربط بھی پڑھ لیا تھا، ایک معنوی ربط اور ایک نامی اور اسمی ربط، اور پھر ہم نے سورۃ البقرہ کا مختصر طور پر ایک خاکہ اور خلاصہ بھی پڑھ لیا تھا۔ اب سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو فضیلت سورۃ البقرہ کی، کہ سورہ بقرہ کی ایک دو فضیلتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا یستطیع حل بطل۔ سورہ بقرہ پڑھتے رہا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل شیطانی طاقتیں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جی۔ دوسرے نمبر پر مستدرک حاکم اور جامعہ ترمذی کی روایت ہے، ان لکل شیء سنام وسنام القرآن سورۃ البقرہ۔ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے
تو وہ اونچی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ پھر صحیح مسلم کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام قسطان القرآن، قرآن کا خیمہ ہے۔ یہ مختصر سی سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے۔ اب سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ نمبر 1 بنو قریظہ، نمبر 2 بنو نذیر اور نمبر 3 بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے بڑے آباد تھے جی۔ ان کے بڑے بڑے مدارس تھے، ان میں بڑے بڑے علماء گدی نشین تھے اور یہ مالی اعتبار سے بھی بڑے مستحکم لوگ تھے۔ سورۃ البقرہ کے 5 رکوع نمبر 5 سے اللہ نے روح سخن جو ہے وہ انہی کی طرف موڑ دیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، یہاں سے، اور انہیں سمجھانے کے لیے، ان کی تسکین کے لیے اللہ نے ہر حربہ استعمال کیا۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ 5 انواع ذکر کریں گے۔ 3 طبقوں کے سنورنے پر قرآن نے زیادہ زور دیا ہے۔ نمبر 1 علماء، نمبر 2 پیر اور نمبر 3 سردار، اس لیے کہ عوام انہی 3 طبقوں کے پیچھے چلتی ہے۔ اگر علماء صحیح ہو جائیں، پیر صحیح ہو جائیں، راہ راست اور ہدایت پر آ جائیں، اور قبیلوں اور قوموں کے سردار صحیح ہو جائیں تو عوام خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن نے ان 3 طبقوں کو راہ راست پر لانے اور ان کو سمجھانے پر زیادہ زور دیا ہے۔ 5 رکوع سے لے کر تقریباً 14ویں رکوع تک اللہ مختلف طریقوں سے یہودیوں کی اصلاح کا پہلو نمایاں کریں گے۔ اب شروع کرتے ہیں جی سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ 29 سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف لائے گئے جی۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات قطع سے ہے کیونکہ یہ لفظ کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے انہیں مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف کے متعلق اصحاب پیغمبر، ان کے بعد متکلمین، متأخرین، متقدمین، تمام علماء سب کا یہی کہنا ہے کہ ان کے معنی اور مفہوم اور مراد صرف اللہ ہی جانتا ہے، واللہ اعلم بمرادہ۔ روح المعانی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، لکل کتاب سر و سر القرآن اوائل السور۔ ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے اور قرآن کا راز یہی حروف ہیں جو سورتوں کی ابتدا میں لائے گئے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں
سر اللہ فلا تطلبوہ، یہ حروف اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، پس تم ان کی کھوج میں نہ لگو۔ ہم سورۃ آل عمران کے شروع میں پڑھیں گے کہ آیات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، محکم، جن کا معنی بھی معلوم ہو اور ان کی مراد بھی معلوم ہو، معلوم المعنی والمراد۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ اور کتب علیکم الصیام، کہ نماز قائم کرو اور روزے رکھو، اس کا معنی بھی معلوم ہے اور مراد بھی معلوم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہوتی ہیں جی متشابہات۔ پھر متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، معلوم المعنی مجہول المراد، معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں۔ مثال کے طور پہ ید اللہ، وجہ اللہ، کلمۃ اللہ اور روح اللہ۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ۔ یہ معنی تو معلوم ہیں لیکن ان کی مراد معلوم نہیں۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کا چہرہ معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں۔ اور دوسری قسم ہے متشابہات کی، مجہول المعنی والمراد، معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد بھی معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے حروف مقطعات، ان کا معنی بھی معلوم کسی کو نہیں ہے اور نہ ہی مراد کسی کو معلوم ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ان حروف کے نازل کرنے کا پھر مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جس طرح اعمال کی دو قسمیں ہیں اس طرح اقوال شرعیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمت ہمیں معلوم ہے، مثلا نماز، مالک کے سامنے عاجزی، روزہ، شہوات نفسانیہ کو کمزور کر کے روحانی پاکیزگی اور تقوی حاصل کرنا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمت ہمیں معلوم نہیں، مثلا حج کے کئی افعال ہیں، صفا مروہ کی سعی وغیرہ، لیکن ہم انہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اسی طرح اقوال شرعیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ جن کا معنی معلوم ہے، اور دوسرے وہ ان کے بارے میں ہم کوئی علم نہیں رکھتے۔ وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ کون مان لیتا ہے اور کون تجسس میں لگا رہتا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کلام عرب میں ان حروف کا رواج تھا، یعنی عرب میں یہ رواج تھا کہ تحریر سے پہلے اس طرح کے حروف لکھتے تھے۔ اگر یہ رواج نہ ہوتا، عجیب سی بات ہوتی، تو جو مشرکین چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض کرتے تھے انہیں یقیناً ان حروف پر بھی اعتراض کرنا چاہیے تھا، لیکن کسی مخالف نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ کسی جگہ پر قرآن نے ھدی للناس کہا لیکن یہاں ھدی للمتقین کہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو پہلے متقین ہیں انہیں اس نے کیسے ہدایت دینی ہے؟ جو وہ تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ جواب امام راضی نے روح المعانی میں اس کا جواب نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں متقین سے مراد مستفیدین ہیں، یعنی ہدایت تو سارے لوگوں کے لیے ہے لیکن فائدہ صرف متقین لوگوں کو ملے گا۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ متقین کے اندر مجاز ہے۔ عرب کے لوگ کسی شے پر فی الحال وہ حکم لگا دیتے ہیں جو اس پر مستقبل میں لگنے والا ہے۔
مثلاً کسی حفظ کے طالب علم کو آپ حافظ کہہ دیتے ہیں، وہ ابھی تک تو وہ حافظ بنا نہیں ہے، اس نے 2 سپارے 4 سپارے کیے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو حافظ کہا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح عرب کے لوگ مستقبل کے معنی میں اس کو لے لیتے ہیں، حال میں اس کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر عرب کے لوگ ایک محاورہ بولتے تھے، قد تبین الصبح لذی عینین، صبح طلوع ہو گئی ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ حالانکہ سب کے لیے صبح تو طلوع ہوتی ہے، لیکن فائدہ مند صرف آنکھوں والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر سوال و جواب والا معنی کیا۔ وہ فرماتے ہیں یہاں متقین کا لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی نہیں۔ لغوی معنی تقوی کا بچنا، یعنی متقین کا معنی کریں گے المنیبین الی اللہ الذین یتقون الضد ویجتنبون العناد۔ یہ لوگ، قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ضد اور عناد سے بچ گئے۔ اور قرآن سے اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، یہدی الیہ من ینیب وما یتذکر الا من ینیب یہدی الیہ من اناب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جن کے دل میں انابت ہو، ضد اور عناد نہ ہو، جیسا کہ ہم ہدایت کے 4 درجوں کے اندر یہ چیز پڑھ چکے ہیں۔ ابتدا ہی سے تمہید شروع ہوئی جو 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے جی۔ صراط مستقیم قرآن کی رہنمائی میں ملے گی، اور تمہید میں اللہ نے 3 جماعتوں کا تفصیلاً ذکر کیا جو ہم سورہ بقرہ کے ربط کے اندر پڑھ چکے ہیں، جن کا اجمالاً ذکر سورہ فاتحہ میں ہوا تھا۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، اندیکھی چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف، وما انزل من قبل اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ مؤمنین کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ پہلی صفت کہ وہ ایمان لائے غیب کی چیزوں پر۔ ایمان نام ہے 2 چیزوں کا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا۔ دوسری صفت ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یقیمون کہا، قائم کرنا نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا۔ یقیمون کیا ہے جی؟ اے یأتون بہا بحقوقہا، جلالین، یعنی نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معنی کرتے ہیں یقیمون کا، اقامت الصلاۃ، اتمام الرکوع والسجود والتلاوت والخشوع، رکوع، سجدہ، قرات، اس کو مکمل اطمینان سے کیا جائے اور اس میں عاجزی اور خشوع کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت قتادہ تابعی ہیں، وہ اقامت الصلاۃ کا معنی کرتے ہیں نماز اپنے وقت پر پڑھنا، پھر اس کا وضو، رکوع اور سجدہ وغیرہ اطمینان سے کیا جائے۔ ابن کثیر،
یہ دوسری صفت ہے جی. اور تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بعض مفسرین نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد زکوٰۃ لی ہے، مال کا 40واں حصہ. اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ تمام حقوق مالیہ کو شامل ہے، خواہ فرض ہو، واجب ہو، نفل وغیرہ، انفاق فی الجہاد، نظر وغیرہ. روح المعانی اور قرطبی نے یہاں بہت خوبصورت بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں صرف رزق، مال، فصلیں، زیور مراد نہیں، اس میں ما یہ اپنے عموم کے لحاظ سے ہے، ان تمام انعامات کو شامل ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیے، خواہ مالی انعام ہو مثلا مال، مادی انعام ہو مثلا مال دولت، خواہ علمی انعام ہو مثلا علم، ہنر، فن، عقل، حکمت، فہم و فراست وغیرہ. تو پھر معنی ہوگا کہ ان تمام انعامات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانا. صاحب قرطبی نے ينفقون کا معنی کیا مما علمناہم یعلمون، جو کچھ ہم نے انہیں سکھایا ہے وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں. یہ تیسری صفت ہے جی. اور چوتھی صفت، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے ہیں آپ پر جو چیز نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن مقدس، اور آپ سے پہلے لوگوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یعنی تورات و زبور، انجیل وغیرہ، یہ ان پر بھی ایمان لانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی جو وحی ہے، اس سے وحی کی دو قسمیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی اس میں وحی مطلوع اور غیر مطلوع سب شامل ہیں، یعنی قرآن اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. جو وحی آپ پر اتاری گئی اس پر بھی ایمان لانا، عمل کرنا، اور باقی انبیاء پر جو اتاری گئی اس پر بھی ایمان لانا، مگر عمل نہیں کرنا. عمل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو وحی اتاری گئی اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ باقی انبیاء پر جو وحی اتاری گئی قرآن کے احکامات نے ان کو منسوخ کر دیا. یہ آیت ختم نبوت پر دلیل بھی ہے جی. دلیل اس طرح بنے گی کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں پر بھی وحی نازل ہونے کا ذکر ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو اس کا بھی یہاں ذکر کیا جاتا. وما انزل من قبلک کے بعد وما انزل من بعد کا بھی ذکر ہوتا کہ آپ سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، جن لوگوں پر ہم نے جو کچھ نازل کیا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ کے بعد بھی جن لوگوں پر ہم نے جو چیز نازل کی اس پر بھی ایمان لانا ضروری. لیکن یہاں پر من بعد کا ذکر نہیں، صرف من قبل کا ذکر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. تو اس لیے یہ آیت ختم نبوت پر دلیل بھی ہے جی. یہ چوتھی صفت ہے مؤمنین کی. اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت سے مراد آخرت ہے. مرزا قادیانی نے یہاں آخرت سے مراد نبوت لی ہے. دار آخرت پر قرآن کی تائید، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت سے مراد قیامت ہی ہے جی. مرزا نے آخرت سے مراد نبوت لی ہے. آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ثمرہ ہے بیان صفات کے بعد از بیان صفات ثمرہ.
وہی لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں کی پیچھے صفات بیان کی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہی لوگ ہیں ہدایت پر من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے، کامیاب ہونے والے۔ یہاں تک مومنین کی صفات کا ذکر مکمل ہو چکا ہے۔ 3 جماعتوں کا جو ذکر تھا سورہ فاتحہ کے اندر، ان میں سے پہلی جماعت کا ذکر یہاں پر مکمل ہو چکا ہے، انعمت علیہم۔ اب اس کے بعد دوسری جماعت کا ذکر شروع ہو رہا ہے، مغضوب علیہم۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، سواء برابر ہیں، علیہم ان پر، انذرتہم برابر ہے ان کو، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، یعنی ما قبل کی علت بیان ہو رہی ہے۔ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا، ناشکری کو بھی کفر کہا گیا ہے۔ زمیندار اور کسان کو بھی عربی میں کافر کہا گیا ہے کہ دانہ چھپاتا ہے زمین میں، لغوی لحاظ سے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، قرآن کی آیت ہے جی۔ اصطلاحی معنی جن چیزوں پر شریعت میں ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، یہ کافر کا اصطلاحی معنی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کافر قیامت کے دن کہیں کہ مہریں تو اللہ نے لگائی تھی ہمارے اوپر، تو ہمارا قصور کیا ہے، ہم ایمان نہیں لائے؟ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک مہر جباریت خود لگاتے ہیں تو پھر کافر کو دن قیامت کے عذاب کیوں ہوگا؟ مہر تو اللہ نے لگائی ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ابتداءً اللہ کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتے جی۔ ہر بچہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ ویمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسی کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، پھر اللہ اسے عقل سلیم عطا کرتے ہیں، پھر اللہ اس کے سامنے ساری نشانیاں رکھتے ہیں، پھر اللہ انبیاء کو مبعوث فرماتے ہیں، پھر ان پر کتابیں نازل ہوتی ہیں، پھر اسے راستے کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا۔ جب وہ دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد تعصب، ضد، عناد اور ہٹ دھرمی میں وہ انکار کر دیتا ہے تو تب مہر لگتی ہے۔ جیسے ہم ضلالت کے، گمراہی کے 4 درجے ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں 2 کام بندے کے ذمے ہوتے ہیں اور 2 کام اللہ کے ذمے ہوتے ہیں۔ اگر بندے کے ذمے جو 2 کام ہیں وہ اگر اچھے بندہ اختیار کرے تو اللہ بھی اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتا ہے۔
چنانچہ مثال کے طور پر ایک مثال ذکر کر دیتا ہوں اس بات پر۔ ابو جہل سے کسی نے بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر پوچھا تھا، تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ابو جہل نے جواب میں کہا، بیٹھا ایسی جگہ پر ہوں جہاں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہوں، اگر سچ مجھ سے پوچھتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی سچا ہے اور نہ کوئی امانت دار ہے، آپ سچ بولتے ہیں، واقعتاً اللہ کے نبی ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب آپ مانتے ہیں تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو پھر اس نے کہا تھا کہ اگر ایمان مجھے یہ بات نہیں لانے دیتی کہ کل کا بچہ ہو کر ہمارے اوپر حکمرانی کرے، میں سردار ہوں، سفید داڑھی ہو چکی ہے میری، تو میں اس عمر میں ایک بچے، ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقتاً نہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اصل میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ آگے چل کے واضح ہوگا کہ وہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس بات پر کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ عذاب انہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوگا جی۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم، خبردار جان لو، بے شک وہی ہیں، ہم المفسدون، فساد ڈالنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اب مختصر سی ان آیات کی تفسیر کر دیتا ہوں۔ یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو عالم الغیب ہے، اس سے کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو مفسرین جواب دیتے ہیں یخدعون اللہ، یخادعون اللہ اے یخدعون رسول اللہ، یخادعون اللہ اے یخادعون رسول اللہ، مدارک، خازن، روح المعانی، بحر محیط، مظہری، سب نے لکھا ہے جی رسول کا لفظ معذوف مان کر ان تمام مفسرین نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہیں، نہ ذاتی اور نہ عطائی۔ یہ جو تفاسیر کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ آج کی تفاسیر نہیں ہیں، یہ تقریباً 5ویں صدی، 6، 7ویں، ان صدیوں کی یہ تفاسیریں ہیں، تقریباً آج سے 600 700 سال پرانی، جب یہ فرقہ بازی اس وقت نہیں تھی، نہ دیوبند مسلک تھا، نہ بریلوی مسلک تھا، نہ اہل تشیع، نہ اہل حدیث۔ یہ ان مسالک سے، ان مذاہب سے بہت پہلے کی تفاسیر ہیں۔ بحر محیط، مدارک، خازن، روح المعانی۔ تفسیر خازن نے لکھا جی یخادعون اللہ والذین آمنوا میں واو تفسیریہ ہے جی، دھوکہ دیتے ہیں یعنی ایمان والوں کو، یخادعون اللہ والذین آمنوا یعنی اللہ کو دھوکہ دینا
اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گویا کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ فی قلوبہم مرض، مرض اے شک و نفاق، یعنی باطن میں شک پیدا ہو گیا اور منافقت کو مرض سے تعبیر کیا گیا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ کیسے بڑھا دی؟ مسلمانوں کو ترقی دے کر، یا نزول قرآن برابر ہو رہا ہے اور یہ ہر اترنے والی آیت کا انکار کر رہے ہیں تو بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ترقی ملتی چلی جا رہی ہے، مسلمان دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ اپنے غصے اور غضب کے اندر دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، یہ فساد کیا ہے۔ فساد کیا ہے جی؟ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فساد نہ کرو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ فساد کیا ہے؟ مومنوں کے راز کافروں کو بتانا اور کافروں سے دلی دوستی رکھنا، یہ ہے جی فساد۔ منافقوں کی یہ چال تھی، جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ تم مسلمانوں کے پاس کیا کرنے گئے ہو؟ تو پھر جواب دیتے تھے کہ ہم تو ان سے مذاق کیا کرتے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فساد نہ کرو، منافق نہ بنو، ان کے راز سن کر آگے کافروں کو جا کے مت بتاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لے آؤ، کما جس طرح آمن الناس ایمان لائے سب لوگ، تو کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ الا، جان لو، خبردار، اصل میں یہی بے وقوف لوگ ہیں، ہم السفہاء، یہی بے وقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ قالوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ ہے جی شکوہ جو ہم اصطلاحات میں پڑھ چکے ہیں۔ آج بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اس سے مراد الناس سے مراد صحابہ اکرام ہیں جی، اصحاب پیغمبر مراد ہیں، یعنی صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے جی، یہ عظمت صحابہ پر بہت بڑی دلیل ہے جی۔ فرمایا گیا کہ ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ اکرام ایمان لاتے ہیں۔ آج بھی پڑھا لکھا طبقہ علماء کو یہی القابات دے رہا ہے جی، دقیانوسی، جاہل، بے وقوف، اس قسم کے القابات سے نوازتے ہیں۔ حالانکہ جیسے میں ابتدا ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل علم قرآن و حدیث پڑھنے اور سمجھنے کا نام ہے، وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی پہچان ہوتی ہے، وہی اصل علم ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی دنیا کے تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، میڈیکل انجینئر وغیرہ، یہ سب فن ہیں۔ اصل علم قرآن اور حدیث کو پڑھنے کا نام ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 13 تک۔ انشاءاللہ مزید اگلے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مقدس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔